يا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين. حضرات محترم، ہمارے جو ویکلی پروگرامز ہیں اس میں تقریباً یہ میرا تیسرا لیکچر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان مجید میں اہل ایمان کی شان بیان فرمائی ہے، ان کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان کی ذمہ داریاں بیان فرمائی ہیں، اور بندہ مومن کو اپنی زندگی کے اندر قرآن و حدیث اور شریعت اسلامیہ کے ساتھ اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس طرح اپنا تعلق رکھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اہل ایمان کی مختلف مقامات کے اوپر رہنمائی فرمائی ہے. کہیں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ان کو فرما رہا ہے، کہیں قرآن میں اللہ رب العالمین قد افلح المؤمنون کہہ کر کے ایمان والوں کو بتا رہا ہے کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے. کہیں اللہ رب العالمین الذین آمنوا وکانوا یتقون کہہ کر کے ایمان والوں کی شان بیان فرما رہا ہے. تو قرآن کریم فرقان مجید میں متعدد ایسی آیات ہیں اور ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص اہل ایمان کو ان کے وصف ایمان سے خطاب کیا ہے. اور اس چیز کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمیں دین بھی سمجھ آ جائے گا اور اسلام بھی سمجھ میں آ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر قرآن کریم کے اندر کفار کی، مشرکین کی، منافقین کی اور ملحدین کی اور وہ لوگ جو دین سے دوری اختیار کر چکے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فار ایگزامپل ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فار ایگزامپل اہل ایمان کو پیش کیا ہے. تو ایمان والوں کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہیں. اور چونکہ یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین حضور داتا علی حجویری المعروف حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بھی عرس ہوتا ہے. تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب شریف کے اندر جو آپ کی کتاب ہے تصوف کے اوپر، اس میں آپ نے اہل ایمان کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ اہل ایمان کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. داتا صاحب کیا فرماتے ہیں کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن ہمیشہ سچ بولتا ہے. اور اس کے اوپر آگے آپ نے احادیث پیش فرمائی ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ مومن کے دل کے اندر سچ اور جھوٹ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یا تو وہ سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا. یہ بندہ یہ کہے کہ ایک ہی دل کے اندر سچ اور جھوٹ دونوں جمع ہو جائیں. اسی طریقے سے فرمایا کہ مومن کے دل کے اندر کفر اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے. مومن مومن ہی رہے گا، جو بندہ مومن ہے اس کے دل کے اندر کبھی کفر نہیں آ سکتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اہل ایمان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے فرمایا کہ الذین آمنوا، یہ 11واں سپارہ ہے، سورہ یونس ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 63، اور اس میں اللہ فرماتا ہے کہ الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور پوری زندگی تقوی کی حالت میں گزاری۔ کیا کری؟ تقوی کی حالت میں گزاری۔ تقوی یہ ہے کہ گناہ کی وادی کو چھوڑ کر بندہ مومن ہمیشہ اپنی زندگی نیکی کی وادی میں گزارتا ہے، گناہ سے نفرت کرتا ہے، نیکی سے محبت کرتا ہے۔ اور نیکی کی علامات میرے مصطفیٰ نے فرما دی کہ اگر کسی نے راستے سے ایک کوئی تکلیف دہ چیز اٹھا لی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ اس نے خیر سوچی ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے مطابق کہ مسجد کے اندر اگر کسی نے ایک تنکا مسجد میں سامنے پڑا ہوا ہے تو اس کو اٹھا کر اس نیت سے کہیں سائڈ پہ پھینک دیا یا اپنی جیب میں ڈال دیا یا کہیں باہر ڈال دیا کہ یہ مسجد ہے، یہاں ہم عبادت کرتے ہیں، تو حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو ایک تنکا اٹھانے کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں یہ بظاہر تو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن ان کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ مومن کو اللہ نے پیدا ہی خیر کے لیے کیا ہے، اور فرمایا کہ جو ایمان لائے اور ہمیشہ متقی رہے، یعنی گناہ کی وادی کو انہوں نے چھوڑ دیا اور نیکی کی وادی کے اندر اپنا بسیرا رکھا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا لہم البشریٰ، ایسے لوگوں کے لیے رب دی طرفوں خوشخبری ہے۔ کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کے اندر بھی اللہ ان کو خوش رکھے گا، دنیا کی زندگی میں ان کے لیے خوشخبری ہے، اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے زندگی نیکی والی گزاری ہے، گناہ سے نفرت کی ہے، نافرمانیوں کو چھوڑا ہے، بدعات کو چھوڑا ہے، منکرات کو چھوڑا ہے، ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، اور ہر اس کام کے اندر اپنے آپ کو لگا کے رکھا کہ جسے وہ نیکی، خیر، فرض، واجب اور عبادت، ریاضت، تلاوت، جس طرح کی وہ زندگی گزار رہا ہے، وہ اس نیت سے اس کو گزار رہا ہے کہ اس کام کی وجہ سے اللہ میری بخشش فرما دے گا۔ تو فرمایا جن لوگوں کی یہ نیت ہو اپنی زندگی میں کہ نیکی ہی کرنی ہے، پوے کچھ ہو جائے، پوے نقصان بھی ہو جاوے، لیکن نیکی نو نہیں چھڑنا، گناہ دے راستے تے نہیں جانا، اور اپنے آپ نو گناہ حتی الامکان، یہاں تک میرے لیے ممکن ہے میں اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھوں، تو اللہ فرماتا لہم البشریٰ، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی کے اندر۔ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، ان باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ فرمایا یہ اللہ کا فرمان ہے کہ نیکی والا بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، نیکی والا بندہ آخرت میں بھی کامیاب ہے، نیکی پہ رہنے والا بندہ گھر میں بھی کامیاب ہے، نیکی پر قائم رہنے والا بندہ سوسائٹی میں بھی کامیاب ہے، نیکی پر قائم رہنے والا بندہ جس معاشرے میں رہ رہا ہے اس معاشرے میں بھی خدا اس کو عزت عطا فرماتا ہے، اور نیکی کا راستہ اختیار کرنے والا بندہ کسی بھی حال میں رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر ماحول میں عزت کا ساما پیدا کر دیتا ہے، عزت کی زندگی پیدا کر دیتا ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ جہاں وہ دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتنی بات یاد رکھو کہ جس بندے کو اللہ دینداری کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ دینداری کی وجہ سے اگر کسی بندے کو اللہ دنیا میں عزت دے دے، آپ نے دیکھا ہوگا نا، جو بندہ نماز کا پابند ہو وہ اگر محلے سے بھی گزرے گا تو لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب بڑے نمازی ہیں، کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ ہمارا کوئی ساتھی ہم سے جب جدا ہو جاتا ہے، جب ہم اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو ہم اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یہی وہ نیکی والی زندگی ہے کہ انسان کی بندہ کیا کرے؟ اچھائیاں بیان کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو نیکی والی زندگی ہے یہ کامیابی کی زندگی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ دا کلام ہے، یہ اللہ نے فرمایا، یہ وچ کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ گل حق ہے۔ کیا ہے؟
یہ اپرووڈ ہے اللہ کی جانب سے اور اللہ کے رسول کی جانب سے کہ نیکی والی زندگی بندے کو دنیا میں بھی رسوا نہیں کرتی اور آخرت میں بھی رسوا نہیں کرتی. اور حضور نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ دین کی وجہ سے عزت عطا فرما دے، کیا کر دے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے رب پہ یقین رکھے کہ اللہ اس نے قیامت بھی کدے رسوا نہیں کرے گا. اس سے بھی بڑا کوئی اعزاز ہے؟ یعنی مجھے بتائیں آپ کہ اللہ اس کو قیامت میں کبھی رسوا نہیں کرے گا. جب سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کے کام آ سکے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آ سکے گا، نہ بیٹی ماں کے کام آ سکے گی، نہ ماں بیٹی کی کام آ سکے گی. کوئی کسی کے کام اس قیامت کی ہولناکی میں نہیں آ سکتا. لیکن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے زندگی ایمان والی گزاری ہے، نیکی والی گزاری ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کی پابندی میں اس نے زندگی گزاری ہے، فرمایا اس دیاں ستے ہی خیراں سڑی زبان دے وچ ہو دیاں ستے ہی خیراں. دنیا وچ بھی رہے گا تو اللہ عزت دے گا، گھر میں رہے گا اللہ عزت دے گا، معاشرے میں رہے گا اللہ عزت دے گا، قبر میں جائے گا اور فرشتے جیسے اس کو دیکھیں گے، اور فرشتے جب اس کی ہسٹری مطالعہ کر لیں گے تو نبی پاک نے فرمایا کہ فرشتے اتنی گل کہہ کہ اتھو قبر وچوں ٹر جا سن، نم سو جا کا نامت العروس، جس طرح دلہن سوندی ہے. کیوں؟ اللہ نے تو نے زندگی اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مطابق گزاری. اب قبر میں بھی خدا تمہارے لیے راحت کا سما پیدا کر رہا ہے. اور حشر کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ جب اللہ کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، انسان اپنے ہی پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، تو ایسے ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. تو وہ کون سی زندگی ہے؟ نیکی والی. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دنیا کی زندگی میں ان کے لیے خوشخبری اور آخرت کی زندگی میں اس کے لیے خوشخبری. لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ دی طرفوں نافذ کردہ حکم ہے، اس دے وچ کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور جس نو یہ زندگی نصیب ہو جائے، آگے آیت اس پر آیت ختم ہو رہی ہے، وہ کتنا مزیدار جملہ ہے. اللہ فرماتا ہے جس نو ایسی پاکیزہ زندگی مل جائے کہ بندہ نیکی والی زندگی گزارے، تو اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا ذالک هو الفوز العظیم. فرمایا یہی بہت بڑی کامیابی ہے، اصل کامیابی یہی ہے. اب مجھے بتائیں، دنیا میں اگر ہمیں کسی بات میں کامیابی مل جائے تو ہم اپنے دوستوں میں، خاندان میں، معاشرے میں اس کو کر و فر کے ساتھ بیان نہیں کرتے کہ اللہ نے میں نے کتنی عزت دیتی، خدا نے مجھے کتنی کامیابی دی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی کامیابی کا اعلان اللہ محشر میں کرے گا. کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی کامیابی کا اعلان ان کی قبر میں ہی کر دیا جائے گا، نم کا نامت العروس کہہ کر کے. کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ دنیا میں رہیں گے تو ہر ایک چھوٹے سے لے کر بڑے تک، خاندان سے لے کر غیر خاندان تک، جہاں بھی جائے گا ہر ایک عزت کی نگاہ سے دیکھے گا کہ بندہ شریعت کا پابند ہے، سنت کا پابند ہے، دین کا پابند ہے، نماز کا پابند ہے، فرائض اور واجبات کا پابند ہے، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق لگا کے رکھا ہے. تو فرمایا کہ جس کو یہ زندگی مل جائے، ذالک هو الفوز العظیم، وہ دنیا وچ بھی کامیاب ہے تے آخرت وچ بھی کامیاب ہے. یہ اس آیت کا مفہوم ہے. اب یہ آیات بیان کرنے کے بعد حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایسی کامیابی کن لوگوں کو ملتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ چاہے نا کہ میں نیکی والی زندگی گزاروں، تو یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مشاہداتی دنیا کا شاہسوار بنایا ہوتا ہے. مشاہداتی دنیا یہ ہے کہ میں اور آپ، ہم جو گناہگار لوگ ہیں، ہم کوئی چیز سن کر پھر سوچتے ہیں کہ یار گل چنگی ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. درود پاک کی دیکھیں برکت، مجھے حدیث یاد آ گئی، ذہن سے نکل گئی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن،
کیا فرمایا حضور نے؟ اتقو فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ مومن کی جو فراست ہے، مومن کی جو سمجھ ہے، مومن کو جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو سمجھنے کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت عطا فرمائی ہے، فرمایا اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو، اللہ تعالیٰ نے دین کے عالم کو، اللہ تعالیٰ نے دین کی بصیرت رکھنے والے کو، اللہ تعالیٰ نے دین کی بصارت رکھنے والے کو ایسی نظر عطا فرمائی ہوتی ہے کہ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ آنکھ خالی اٹھانے کی دیری ہوتی ہے، آنکھ نہ بھی اٹھائے پھر بھی تمام جہان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور کسی صاحب دل نے کہا تھا نا کہ عجب ہی چال چلتے ہیں یہ دیوانگان عشق، عجب ہی چال چلتے ہیں یہ دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ یہ جو تصوف کے اندر صوفیاء اکرام ایک ان کا ایک وظیفہ ہے جس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اور وہ مراقبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آنکھوں کو بند کر کے دماغ کی جو سوچ ہوتی ہے، جو خیالات ہوتے ہیں، جو تصور ہوتا ہے، جو تخیل ہوتا ہے، ہر چیز کو، اپنی نگاہ کو، اپنی زبان کو، اپنے فکر کو، اپنے خیال کو، اپنی روح کو، وہ چند لمحے اس طرح آنکھیں بند کر کے اس کو اپنے دل پر توجہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بس انہوں نے دنیا سے، وہ لمحہ کیا ہوتا ہے؟ اس لمحے اللہ کا ولی دنیا سے کٹ کے صرف اپنے رب کا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ بظاہر آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن تمام جہان ان کے سامنے ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی نظر کس کو عطا فرماتا ہے؟ انبیاء کو عطا فرماتا ہے، اولیاء کو عطا فرماتا ہے، اور بندگان خاص کو عطا فرماتا ہے۔ تو ایسی نظر جو اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو عطا فرماتا ہے تو حضور داتا علی حجویری کہتے ہیں کہ ایسی نظر پانے کے لیے سب سے پہلے اپنی زندگی میں تبدیلی کیا لانی ہے کہ ہم نے ہر حال میں سچ بولنا ہے۔ فرمایا جب بندہ سچا ہو جاوے نا تو بڑی سے بڑی مشکل کیوں نہ ہو۔ آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حالات، واقعات، دلائل اور گوائیاں وہ بندے کے بالکل خلاف آ جاتی ہیں، لیکن اس بندے سے اگر کہا جائے کہ کیا ہوگا تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے جدو میں سچا ہوں تو میں نے پرواہ کی ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کہ جب میں نے کچھ کیا ہوا نہیں ہے تو میں نے ڈر کی ہے؟ جب میں اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک میں سچا ہوں، سچائی پر قائم ہوں تو مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، دین میں اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، سب سے پہلے بندہ اپنے آپ کو سچائی پر قائم کرے۔ یعنی ہر وہ کام جو حق ہے، سچ ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے، وہ بندہ اس کو اختیار کرے چاہے اس کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو۔ تو اس کا سچائی کا بینیفٹ کیا ملتا ہے؟ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی وعن عبداللہ، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث ہے متفق علیہ۔ یہ مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اسی طریقے سے دیگر محدثین اور مفسرین نے بھی اس حدیث کو جو ہے وہ ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اسی طریقے سے ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، موطا امام مالک کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، سنن دارمی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، امام بیہقی نے سنن الکبریٰ کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ جب بڑے بڑے مستند جتنے بھی محدثین ہیں ان تمام اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ کیوں؟ اس حدیث کا تعلق انسان کے ایمان کے ساتھ ہے، بندہ مومن کی کامیابی کے ساتھ ہے، بندہ مومن کی خوشی کے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ سچائی دا راستہ اختیار کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے تو سچ، دیکھتا ہے تو سچ، سنتا ہے تو سچ، چلتا ہے تو سچ کی طرف،
پکڑتا ہے تو سچ کی طرف، یعنی سچائی کو محسوس کر کے وہ اپنا عمل جو ہے وہ اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ سچائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، حضور نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، فرمایا جو بندہ سچائی کے راستے پر چل جائے اللہ اس کو نیکی کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہدی کہتے ہیں ہدایت کو، اور بر کہتے ہیں عربی کے اندر نیکی کو، کہ جو بندہ سچائی پر قائم رہتا ہے، سچ کو اختیار کرتا ہے، سچائی والی زندگی اختیار کرتا ہے، اور سچائی کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ کامل جو ہے وہ ہتھیار بنا لیتا ہے، اور سچائی کو اپنی زندگی کا مطمع نظر بنا لیتا ہے، تو فرمایا کہ اس کا کام سچ بولنا ہے، یہدی الی البر، نیکی دے راستے کے، اس کی سچائی کی وجہ سے اللہ اس کو نیکی کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ اور تسی دسو جس نو اللہ نیکی دے راستے تے ڈال چھوڑے تو کتنے آگے پیچھے جا سکتے ہیں؟ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر ہم چاہیں کہ خدا ہمیں صراط مستقیم پر رکھے، اللہ ہمیں نیکی کے راستے پر رکھے، اور وہ نیکی کا راستہ ہماری دنیا سے شروع ہو اور آخرت سے ہوتا ہوا ہمیں جنت میں اور قرب مصطفیٰ تک لے جائے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سچ والی زندگی اختیار کرو۔ کیا کرو؟ سچ والا راستہ، سچ والی زبان، سچ والی گفتگو، سچائی پر قائم، اور سچائی کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ نمونہ بنا کے رکھے۔ فرمایا جو بندہ ان الصدق، بے شک سچائی، یہدی الی البر، نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ نیکی دے راستے تے چل جائے نا، پھر انہوں کیا ملتا ہے؟ آگے حدیث سنا، سماعت فرمایا آپ کا ایمان۔ حضور نے فرمایا کہ ان البر یہدی الی الجنہ، فرمایا جڑا بندہ سچ بولتا ہے اللہ اس نے صراط مستقیم پر ڈال دیتا ہے، خدا اسے نیکی کے راستے کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اور جس بندے نے، اس لیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں ایک آیت ہے، ہم اس میں کیا تلاوت کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کیا؟ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو فرمایا کہ جس کو سیدھا راستہ مل جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ سچائی اختیار کرتا ہے تو الصدق یہدی الی البر، سچائی اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، نیکی کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے، اور جب نیکی والی زندگی اس کو مل جاتی ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وہ نیکی والی زندگی اور نیکی والا راستہ اس کو جنت کے علاوہ کہیں چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ سچائی کا راستہ، نیکی کا راستہ، اور نیکی کا راستہ جنت کا راستہ، یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔ آگے اسی حدیث کے آگے نبی علیہ السلام نے پھر اس کی جو ہے وہ تشریح فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الرجل لا يصدق حتى يكون صدیقا، حضور نے فرمایا کہ جدو بندہ سچ کو اپنی زندگی کا شعار بنا لینا اور لوگوں میں بھی مشہور ہو جائے کہ یہ بندہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا، تو فرمایا کہ یہ سچائی جب وہ بندہ جب سچ بولتا رہتا ہے حتی یکون صدیقا، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ ڈال دیتا ہے، عام لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ سچا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا نبی پاک کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے، اور ہر صحابی کی زبان پر صدیق اکبر کیوں تھا؟ ان کو صدیق اکبر کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے سچائی کو کبھی چھوڑا نہیں ہے، اسی بنا پر ان کو صدیق اکبر کہتے تھے۔ اور فرمایا کہ جب بندہ سچائی کے راستے پر چلا جاتا ہے تو اس دنیا میں بھی لوگوں میں بھی صدیق کہلاتا ہے، سچا کہلاتا ہے، آخرت میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو سچائی کا انعام عطا فرماتا ہے، قبر اور حشر میں بھی اس کو سچائی کا انعام مل جاتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث کا آخری حصہ ہے، حضور نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْكِذْبَ، جس طرح سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، سچ سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے، سچائی صراط مستقیم کی طرف لے جاتی ہے، اسی طرح جڑا بندہ جھوٹا ہوئے
تو جس طرح سچائی کا انعام ہے، اس طرح جھوٹے کا بھی انجام اللہ نے بیان فرمایا ہے، جھوٹ کی بھی سزا اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اور سب سے پہلی سزا کیا اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جڑا بندہ ہمیشہ جھوٹ بولے اور جھوٹ پر زندگی گزار رہا ہو اور جھوٹ ہی اس کی زندگی کا وہ طریقہ کار بن گیا ہو، تو اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر ہر وقت اللہ دی لعنت برسدی رہندی ہے۔ یار ہم دنیا میں اگر کسی کے اوپر لعنت ڈالیں تو کتنا وہ معیوب سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ تو آپ اندازہ لگائیں جس پر خدا کی لعنت پڑ جائے اس سے بھی کوئی بدبخت اور جو ہے وہ بدبخت شخص ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کہ جس بندے کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو، کیا ہو؟ جس بندے کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو تو وہ جھوٹ یہدی الی الفجور، جھوٹ اس کو گناہ کے راستے پہ ڈال دیتا ہے، اور سچائی کیا ہے؟ یہدی الی البر، سچائی اس کو نیکی کے راستے پہ ڈال دیتی ہے۔ اور جھوٹ انسان کو کیا کرتا ہے؟ فجور، فسق کو فجور کہتے ہیں نا، یہ عام جملہ استعمال، فجور کہتے ہیں اس راستے کو جو گناہ کا راستہ ہو، اس راستے کو جو ہلاکت کا راستہ ہو، اس راستے کو جو جس کی بآخری منزل جہنم کی آگ ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ ان الکذب یہدی الی الفجور، تو جھوٹ جو ہے وہ گناہ کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، تو جڑا بندہ گناہ دے راستے تے پہ جاوے تو اس گناہ دے راستے دا اینڈ آگے جہنم کا گڑا ہے۔ گناہ کے راستے کا اینڈ جہنم کا گڑا ہے، اور نیکی کے راستے کا اینڈ اللہ کی طرف سے سجائی گئی جنت ہے۔ یہ دیکھیں کتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا خوبصورت اصول عطا فرمایا۔ پھر فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، جس طرح جڑا بندہ سچ بولے تو اللہ تعالیٰ دے نزدیک وہ سچا کہلاندا ہے، لوگ بھی اس کو سچا کہتے ہیں۔ تو فرمایا جڑا بندہ جھوٹا ہوئے، جھوٹ کی زندگی گزار رہا ہو، جھوٹ کو اپنی زندگی کا اس نے جو ہے وہ ذریعہ بنا لیا ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ لوکاں دے دلاں وچ بھی پا چھوڑتا ہے۔ جدو لوکاں دے سامنے اس دا ذکر کرے اس دی گل ہی نہ کرو، وہ تو ہے ہی جھوٹا۔ یہ ہم کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ اس دا کوئی اعتبار نہیں، وہ تو ہے ہی جھوٹا، اس دی کسی گل دا اعتبار نہیں ہے۔ یہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، جب بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کے راستے پہ چل جاتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ سے بھی لکھ دیا جاتا ہے اس کے بارے میں عند اللہ کذاب، اللہ بھی کہتا ہے یہ جھوٹا ہے، اور لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ حدیث لکھنے کے بعد حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تشریح کے اندر لکھتے ہیں کہ جب بندہ چاہے نا کہ میں دنیا میں اللہ کا ولی بن جاؤں، تو فرمایا ولایت کی سب سے پہلی سیڑھی سچائی ہے۔ کیا ہے؟ بندہ چاہے کہ میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں تو کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی سچائی ہے۔ بندہ چاہے کہ میں صراط مستقیم پر چلوں تو صراط مستقیم پر چلنے کا پہلا سٹیپ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ سچائی ہے۔ اور اگر بندہ چاہے کہ دنیا والے بھی اس کو جھوٹا کہوانے اور پھر جہنم کے گڑھا اس کا انتظار کر رہا ہو، تو پھر وہ جھوٹ کی زندگی گزارے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کی بنیاد دین کی، ایمان والوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مومن کدے جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور مومن کبھی جھوٹ کو اپنی جو ہے وہ، اچھا کئی لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں وقتی طور پر جھوٹ بول کے شاید یہ کوئی فائدہ اٹھا لوں، بظاہر تو اس کو کوئی فائدہ ملے یا نہ ملے، لیکن اللہ کے نزدیک اور وہ ایسی جگہ پر چلا جاتا ہے، ایسے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم خرید و فروخت کرو نا، تو خرید و فروخت کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قسمیں نہ کھایا کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بیوپاری لوگ ہوتے ہیں، بیوپاری جو جانوروں کا کام وارہ کرتے ہیں، انہاں دی عادت ہے کوئی منج خرید کے اس کو بیچن دے سب تو پہلے قسم کھاندے ہیں کہ میں انہاں دی لی ہے، حالانکہ وہ
1 لاکھ 2 لاکھ روپے اس سے زائد بتا رہا ہوگا، لیکن پہلے قسم کھائے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کاروبار کرو تو قسم نہ کھاؤ، جو تمہارا نفع ہے اس کو بتا دو کہ اس میں میرا یہ پروفٹ بنتا ہے، میں اس میں یہ لے رہا ہوں۔ تو یہ بیان کرنے کے بعد یہ ایمان والوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ، اس کو آگے بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن یہ ایک میں نے یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ موتی چن کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ شاید کسی ایک کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے، کیا پتہ یہی عمل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا